الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ اے میرے پروردگار، شبان کے یہ آخری لمحے ہیں، سورج ڈلنے کو ہے اور رمضان کی خوشبو آنے لگی ہے، لیکن میرے مولا ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کیا معلوم یہ زندگی کا آخری شبان ہو، اے اللہ کیا معلوم یہ زندگی کے آخری دن ہو۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، اے اللہ تیری بادشاہی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے تیری نافرمانیاں کی، ہم نے راتوں کو جاگ جاگ کر تجھے ناراض کیا، لیکن اے عرش بری کے مالک، تیری پوری امت مسلمہ آج اس دعا میں شامل ہو کر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے بیٹھی ہے۔ یا الہی رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے ہمیں بخش دے، ہم سیاہکاروں کو اپنی رحمت کی سفیدی میں دھو ڈال۔ اے اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے باری تعالیٰ، آج مسلمان کہاں کہاں پامال ہو رہے ہیں، کہیں معصوم بچے کی چیخیں ہیں، کہیں ماؤں کی لٹتی ہوئی گودیں ہیں۔ یا اللہ فلسطین، کشمیر اور دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں پر تیری نام پر مسلمان جمع ہے، جہاں جہاں پر تیرا نام روزانہ لیتے ہیں، اے اللہ جہاں جہاں پر تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، یا اللہ اپنی وہاں پر رحمت فرما۔ اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ابابیلوں کا لشکر بھیج دے۔ اے اللہ پاک دوبارہ سے وہ عزت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو گھروں میں ہیں انہیں اپنی چھت عطا فرما، مقروضوں کو گھر سے رہا کر دے۔ اے اللہ پاک ان سب کی تمام مشکلات حل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے تمام معاملات کو حل فرما۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ پاک جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، ان سب کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان سب کے تمام دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان سب کو وہ تمام خوشیاں عطا کر جن کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ پاک انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ اے اللہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ پاک ان کے والدین کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے، اس شبان کے آخری دنوں کے صدقے، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ اس نماز فجر کا واسطہ، اے اللہ اس دن کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے تجھے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے، ہمارے گھروں سے نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، گھریلو نچاکیاں، رزق کی تنگی، تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ برکت والا مہینہ ہے، خیر و عافیت والا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اور رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، ہم سب سے درگزر والا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، اے اللہ پاک تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی نہیں ہے جس سے ہم اپنے معاملات کو حل کروا سکیں، جس سے ہم دعا مانگ سکیں۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے، ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں ختم کر دے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ یہ تمام
معاملات ہمارے حل فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے پیارے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس شعبان کی بابرکت مہینے میں ہماری تمام دعائیں قبول اور منظور فرما، ہماری تمام عبادتیں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہمیں روزے رکھنے کی تیاریاں عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ وہ دعائیں جو ہم نے کی، اے اللہ وہ تمام دعائیں جو ہم نے کی، وہ تمام حاجتیں جو ہماری ہیں، اے اللہ پاک انہیں قبول فرما، تمام مرادیں پوری فرما۔ اللہ پاک جو بھی ہماری مرادیں ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، جو بھی ہماری دعائیں ہیں، اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو آنے سے پہلے پہلے ہم نے رمضان المبارک کی جو بھی پلاننگ ہم بنا رہے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں اسی طرح اسی نیت کے ساتھ اس پورے مہینے کو گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، ہم سے درگزر والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، ہماری تمام دعائیں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے رکے ہوئے معاملات کو حل کروا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کی توفیق کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ توبہ کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہی ہمیں اپنی اور اپنے دین کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مولا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اے کائنات کے مالک رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت بڑھا دے، اور جب دنیا والے اپنی دنیا میں مگن ہوں تو ہماری آنکھوں میں اس وقت بھی تیری وجہ سے آنسو ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑا کر ہم فریاد کر رہے ہوں۔ اے اللہ پاک تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ اے اللہ پاک اپنی تمام امت مسلمہ کو راہ راست پر چلا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو نہایت مہربان ہے، تو شکر ادا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی، یہ دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی، یہ سوچنے والا دماغ عطا فرمایا، ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے والے ہاتھ عطا فرمائے، یہ تیری مسجد کی طرف جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے یہ جسم کے ہر اعضاء تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تیری بارگاہ میں رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان دعا کو ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، ہمیں ہر دو جہاں میں سلامتی عطا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نفع، علم پاک اور حلال روزی اور مقبول عمل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں وسیع وسیع برکتیں عطا فرما دے، خاص طور پر ہمارے بڑھاپے اور ہمارے خاتمے کے وقت ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک تو سب معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، تیرے سامنے کوئی بھی چیز بے پردہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، تو ہماری بے بسی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم مصیبت زدہ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ پاک تمام مصیبت زدہ فقیر بن کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے نہ بتائیں تو پھر کسے بتائیں، تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اے اللہ ہمیں مشکلات میں تنہا تو نہیں چھوڑتا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی نہیں سنے گا تو ہمارا اللہ تو ہے نا، تو ہمارا پروردگار ہے، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی مہلت دینے والا ہے، تو ہی ہم سب کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، تو ہی روزانہ مہلت دے رہا ہے، تو ہی روزانہ ہمیں رات کو سلانے کے بعد صبح جگا رہا ہے، تو ہی ہمیں ہر وقت مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ جتنی
جتنی زندگی باقی ہے بے روزگاری کو ختم کر دے، تنگ دستی کو ختم کر دے، بھوک اور افلاس سے نجات عطا فرما دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، یا الہی قرض کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بے بسی کی انتہا میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی بے بسیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو دکھ میں مبتلا ہے ان کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو مصیبت میں ہے اے اللہ ہر کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں اے اللہ پاک ان کی آزمائشوں کو ختم کر دے، اے اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہماری غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ ہمیں کبھی دنیا کی نظر میں نہ گرنے دینا، اے اللہ ہمارا سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکے، اے اللہ یہ آنکھوں میں آنسو جب بھی آئے تیرے سامنے آئے، اے اللہ یہ ہماری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اگلی بار خوشی کے آنسو بنا دے، اے اللہ ہمیں کبھی کسی کی نظروں میں کسی کے قدموں میں نہ جھکنے دینا، اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ کرنا، اے پروردگار تمام مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اے اللہ پاک تمام جسموں کی روحانی بیماریاں سے نجات عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بہترین صحت اور لمبی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ پاک تمام بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کو ان کے گھروں میں سکھ اور سکون عطا فرما دے، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دے سکیں، ہر ماں باپ کو اتنا نواز کہ اپنی بیٹی کی ہر ضرورت پوری کر سکیں، اپنے بچوں کی تمام خوشیاں پوری کر سکیں، اے اللہ پاک اتنا عطا کر سب کو کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کے نصیب بہترین لکھ دے، اے اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھ دے، سب اپنے گھروں میں ہستی بستی اور آباد رہیں، اے رب العالمین میاں بیوی ساس سسر اور تمام رشتوں میں محبت اور اتفاق پیدا فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ غائبانہ مدد فرما، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، اے اللہ ہماری تمام خامیوں کو دور فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما، جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اے اللہ پاک ہمیں ظالموں کے شر، حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی مکار چالوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے مکروہ فریب کو انہی کی طرف پلٹ دے، یا الہی ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں تیرا گھر خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اے اللہ رمضان المبارک میں ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، اے اللہ جو تیری راہ پر نہیں چلتے انہیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام دعاؤں کی آج لاج رکھ لے، اے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار اے کل جہان کے شہنشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں، اے اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، اے اللہ ساری مخلوق کو تو پالنے والا ہے، اے تمام زندگی اور موت کا تو فیصلہ کرنے والا ہے، اے انسانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت دینے کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہ، اے اللہ پاک ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے یہ عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اے میرے مالک ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ آج ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ ان میلے کچلے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ ان پھیلی ہوئی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے اللہ ہم تیرے عاجز نادان اور کمزور بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری چوکھٹ پر آ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار ہم سر جھکائے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ پاک تیری چوکھٹ
کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں۔ اے اللہ تیری دہلیز پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم ندامت کے ساتھ سر جھکائے تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ اگر آج تو نہیں کہے گا تو پھر کن کا حکم کون کرے گا؟ اے میرے مالک پوری دنیا میں میری اس دعا کو جہاں جہاں سے بھی میری جو بھی بہن اس دعا میں شامل ہے ہاتھ پھیلا کر آمین آمین پکار رہی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔